تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں آج نماز تراویح کے اندر 18واں پارہ اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر دعا کیجیے اللہ سے، اللہ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے اور آئندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اچھی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنا درس شروع کروں، ایک بچے کے لیے جس کی عمر 8 سال ہے، ابھی جو شیخ نماز تراویح پڑھائے ہمارے شیخ حافظ عبد المتین صاحب محمدی مدنی حفظہ اللہ، ان کے بیٹے ہیں، چکن پاکس ہو گیا ہے اور تھوڑا بڑھ گیا ہے، اس لیے انہوں نے درخواست کی ہے، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور بیٹے نے اس لیے درخواست کی ہے کہ وہ 8 سال کے ہیں، ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، تو اس لیے ہم آج وہ ننھے روزے دار کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو اس بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے، صرف ان کی حد تک نہیں، ہر بیمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے۔ بچے کا نام عزیر ہے۔ چلیے آج جو پارہ پڑھا گیا ہے، پارہ قد افلح پارے کا نام ہے، 3 صورتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ پہلی صورت سورۃ المؤمنون ہے، مکی صورت ہے، 118 آیتیں الحمدللہ اس صورت میں موجود ہیں۔ دوسری صورت سورۃ النور ہے، مدنی صورت ہے، اس کے اندر 60 پر 4 آیتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تیسری صورت سورۃ الفرقان ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 20 آیتیں آج کی نماز تراویح میں آج کے پارے میں موجود ہیں۔ ایسے ساری آیتوں کو اگر ہم جوڑ لیں تقریباً یہ 202 آیتیں الحمدللہ بنتی ہیں، 202 آیتیں بنتی ہیں۔ مضامین جہاں تک ہے، سب سے پہلی جو صورت سورۃ المؤمنون ہے، ہمیں معلوم ہے ایک مومن رہا تو ایک سے زیادہ رہے تو مومنون عربی زبان میں، جی ہاں، کل آپ نے سنا ایک نبی رہے تو نبی، ایک سے زیادہ رہے تو انبیاء، ایسے مومنوں کے نام سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ سورہ رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامیاب مومن کون ہے، میں چاہتا ہوں ماں باپ سے، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بھی ملا لیتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں اور پوری تاکید سے بیان کی ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اگر کسی جملے سے پہلے قد آ جائے، قد قاف دال، اس کے معنی میں بہت تاکید جیسے 28ویں پارے کا پہلا جملہ قد سمع اللہ، نہیں، سمع کا معنی سننا ہے، اگر اس سے پہلے قد آ جائے تو اس کے معنی میں بہت یقیناً اللہ نے سن لیا۔ اردو میں اسی جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی نماز تراویح کے اندر پہلا جملہ وہی ہے، قد افلح المؤمنون، یعنی تاکید ہے، اس میں زور ہے، کامیاب نہیں، حقیقت میں یقیناً یہی کامیاب ہے۔ ہم سب چاہ رہے ہیں ہمارے بچے کامیاب ہوں، ہماری ساری خواہشیں آج کی نماز تراویح کے اندر سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، یہ 11 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامیاب مومن کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ تو میں بولوں گا آپ کے سامنے، گزشتہ سال میں چھیڑ کے نکل گیا تھا آگے، اس سال یہ ضرور بولوں گا انشاءاللہ، جی ہاں، کچھ رہے نہ رہے ٹائم، یہ تو ضرور بولوں گا انشاءاللہ۔ 6 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، کہا جس مسلمان میں 6 باتیں ہوں گی وہ مسلمان کامیاب ہے۔ آگے پہلے ایک بار دل لے، پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی صورت کے اندر آگے جو ہے آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک انسانی تخلیق کے مراحل کئی بار بولا ہوں میں، ایک انسان ماں کے پیٹ میں کیسے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، قرآن مجید میں اگر آپ کو پڑھنا ہے وہ آیتیں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک پڑھ لیجئے، آپ کو وہ سارے مراحل مل جائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے، مٹی سے انسان کیسا بنا ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے یہ آیتیں پڑھ لیجیے۔
آیت نمبر 51، 50 پر 1 نمبر کی آیت. میں اور آپ ہم سب ایک مسئلے سے جوجھ رہے ہیں، سب جوجھ رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے، صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میری ملاقات 30 صحابہ سے ہوئی. کتنی؟ 30. میں نے 30 کو بھی ڈرتے ہوئے دیکھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. یہ ڈر رہتا تھا اندر. ہمارا عمل کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی عمل اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے. کبھی ہم چاہتے ہیں ایسا کریں مگر ہم نہیں کر پاتے ہیں. سب ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. ہم چاہتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی تہجد کی نماز پڑھیں مگر مشکل ہوتی ہے. عمل کے ساتھ ساتھ آج کی نماز تراویح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو جوڑ دیا ہے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا ہے. کہا پیغمبروں سے اللہ نے کہا یہ کام کرو، عمل آسان ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں ہر سال میں یہ بولتا ہوں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. آگے کی جی بسم اللہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. صحیح بولے. اے پیغمبروں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو. دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اچھے سے یاد رکھو. یہ قرآن کی آیت ہے یہ. ہاں، اگر آپ حلال کھا رہے ہیں عمل آسان ہوگا. اگر آپ کا کھانا حلال کا نہیں ہے، آج کی قرآن کی آیت کے مطابق آپ چاہ کے بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کے لیے عمل مشکل ہو جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے. اور ابن کثیر لے لو، احسن البیان لے لو، دنیا کے بڑے بڑے مفسرین کو لے لو، سب نے یہی کہا ہے. سب نے کہا ہے عقل حلال، یہ اس کے ذریعے سے عمل صالح آسان ہوتا ہے. آج نماز تراویح میں گزرا ہے، اس لیے ہم دونوں دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ ہمارا کھانا حلال کر رکھے، اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. اور آگے اگر ہم چلیں گے شاید اس مجلس میں کوئی ہوگا، لوگ عورتیں بھی مرد بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں مولوی صاحب ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، جی ایسی ایسی چیزیں دماغ میں آتی ہیں، کبھی کبھی ڈر ہونے لگتا ہے. جی سب ہیں اس میں ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے وسوسے کبھی ذہن میں آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 97، آیت نمبر 98، یہ 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی اور وہ خیالات کو دور کرنے کا اللہ نے طریقہ بھی بتایا. اور ربی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. قل ربی اعوذ بک. دیکھو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے خیالات نہیں آتے ہیں. اللہ کے واسطے اس ماہ مبارک کے اندر اس کا علاج لے کر جاؤ. خیالات آئیں گے تو کرنا کیا ہے؟ خیالات اگر برے خیالات آ رہے ہیں ذہن کے اندر، اس کا علاج کیا ہے؟ آج نماز تراویح میں 2 آیتیں بیان کی گئی ہیں. کون سی آیتیں ہیں؟ آیت نمبر زور سے 97، 90. الحمدللہ یہ 2 آیتیں، اس میں کچھ دعائیں ہیں. میں نے گزشتہ سال بھی تھوڑا کور کیا، بعد میں ایک ٹاپک پر بات کیا. مجھے معلوم ہے ایک چیز اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا جب آخری وقت ہوتا ہے مرنے کا ٹائم، اس وقت شیطان آ کر دماغ میں الگ الگ خیالات ڈالتا ہے. یاد رکھو وہ وقت بھی، اور کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ٹائم ہے. لاسٹ ٹائم بھی شیطان چھوڑتا نہیں انسان کو، زندگی بھر ڈالتا ہے، موت سے پہلے بھی ڈالتا ہے. اس کے لیے ایک دعا نبی نے سکھا دی. یہ دعا زندگی بھر پڑھتے رہو، انشاءاللہ یہ برے جو خیالات ہیں نا ذہن سے نکلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یاد ہے دعا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اور ایک دعا ہے بیٹا موت کے وقت کے لیے، اللہ برکت دے آپ بچوں کو. الحمدللہ سب سے زیادہ نوٹ کر کے پابندی سے درس جیسا سننا چاہیے ویسا سننے کے لیے بچے بیٹھتے ہیں. بارک اللہ فیکم، اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. مرنے کے بعد کی کون سی زندگی ہے؟ آنکھ جیسے ہی بند ہوتی ہے اس دنیا میں
اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، پہلے سور پھونکے جانے تک اس کی مدت ہے. آنکھ بند ہو گئی، سانس کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری وقت ختم ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ ختم ہو گئے ہیں، ان کی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھ کی جو پتلیاں ہیں وہ نہیں ہل رہی ہیں. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے پہلا سور جب پھونکا جائے گا، اس کے بیچ کی جو زندگی ہے، آج کی نماز تراویح میں آیت نمبر 100 میں اللہ نے وہ زندگی کا ایک نام اللہ نے بتایا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، اتنا اچھا ہے دیکھو، یہاں تک کہ جب کسی کے پاس موت آتی ہے، اذا جاء احدهم الموت قال، مرنے والا بولتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا. ایسا قرآن کہتا ہے، اے اللہ واپس لوٹا مجھے، واپس مجھے وہ زندگی میں جانا ہے، مجھے واپس میرے بچوں سے بات کرنا ہے، واپس میں کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے وہ کرنا ہے. ارجعون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. کیوں واپس ہی مانگے گا وہ؟ میں نے تو کچھ باتیں بتائی، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کچھ. یہ آدمی بولے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، آگے وہ خود بول رہا ہے مرنے والا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہاں تک کھڑے جاؤ. اس کے بعد اللہ کا جواب ہے لعلی، تاکہ میں واپس جاؤں، تھوڑا نیک عمل کر کے واپس آ جاتا ہوں. کچھ چھوڑ دیا ہوں، کچھ چیزیں کرنے کی تھی، زندگی بھر خیال تھا کریں گے کریں گے کریں گے، اچانک موت آ گئی. اللہ اکبر. جی کوئی چیزیں تھی جو کرنے کی تھی مگر اچانک سامنے موت آ گئی، اے اللہ اس لیے واپس لوٹا، میں جا کے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا جواب کیا ہوگا معلوم؟ قرآن میں کیا ہے؟ جی قرآن میں کیا ہے؟ جملہ اللہ کا کیا ہے؟ مرنے والا اللہ سے بولے گا، اللہ اسے کیا جواب دے گا؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ کلمہ بولے گا مرنے والا، انہا کلمۃ ہوا قائل. اب آگے سنو، ومن ورائہم برزخ، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. کب تک چلے گی؟ خود قرآن کہتا ہے الی یوم یبعثون، جس دن قیامت قائم ہوگی تب تک یہ زندگی چلے گی. آج وہ بھی نماز تراویح میں ایک ٹاپک کو لے لینا، آدھا گھنٹہ اس پر بات کی جا سکتی ہے. ہر سال میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ سے بات کر کر میں آگے انشاءاللہ لے کر جاتا ہوں. جتنی بھی قرآن میں سورتیں ہیں، جی ساری سورتوں کو اللہ نے نازل کیا نا برابر، لیکن ایک سورت قرآن میں ایسی ہے آج کی نماز تراویح میں اللہ اس کے بارے میں شروع میں کہہ رہا ہے سورۃ انزلناہا، یہ سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا. تمام سورتوں کو اللہ نے ہی نازل کیا ہے، مگر سورہ نور کے شروع میں یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے. یہ سورہ نور کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ سورت کو ہم نے نازل کیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کیوں بھائی ایسا؟ جی میں خالی جو ہے ایسا کر کے ایک بار کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنا ہوگا معلوم نہیں. ایک چیز پر بات ضرور کریں گے انشاءاللہ، وہ کامیاب مومنوں پر بات کریں گے انشاءاللہ. سورۃ انزلناہا، ساری سورتوں کو اللہ نے اتارا ہے، مگر بالخصوص سورہ نور کے بارے میں یہ جملہ، مفسرین یہ کہتے ہیں یہ جملہ یہ بتاتا ہے یہ سورت کے اندر احکامات اتنے اہم ہیں، یہ سورہ کے اندر جو احکامات بتائے گئے بڑے اہم ہیں. شروع میں ہی اللہ نے کہا زانی کا حکم کیا ہے، دوسروں پہ الزام، انگلی پر گنو کتنے احکامات ہیں، آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ. کبھی زندگی میں دیکھنا پڑو، کھولو پڑھو اسے. زنا کرنے والے کے احکامات، دوسروں پہ الزام لگانے والے کے احکامات، لعان کے احکامات. کس کے؟ لعان بولے تو لعان، جی تہمت، ٹھیک ہے. لعان کا معنی کیا ہے؟ اس کے احکامات. لعان بولے تو جی ہاں سنو غور سے، کسی مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو 4 آدمی کو لا کے دکھائے گا وہ؟ جی نہیں دکھا سکتا نا. اگر الزام لگائے تو 4 دینا نا، 4 گواہ لے کر آنا ہے. اب خود آدمی اپنی بیوی کے لیے تو نہیں دکھا سکتا نا، تو اس کا حکم الگ ہے اسلام، اسے بولتے لعان. کیا بولتے ہیں؟ الذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء
ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہیں. دکھائے گا کیا؟ آدمی نہیں دکھا سکتا. اس کا کیا حکم ہے؟ اسی کو بولتے ہوئے 10 آیتیں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی پاک باز عورتوں میں سے ایک میری اور تمہاری والدہ جسے اللہ نے ام المؤمنین کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات، ان کی پاک دامنی پر آج کی نماز تراویح میں مکمل 10 آیتیں دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ ہماری عورتوں کو ان کی طرح بنائے. اس کے بعد میرے بھائیوں اور احکامات. کسی کے گھر میں جانا ہے کیا حکم ہے؟ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ غور سے سنو. مردوں کا، عورتوں کا تو ہے پردہ. آج نماز تراویح میں آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 30 پر 1 مردوں کا پردہ اللہ نے پہلے بیان کیا، اس کے بعد عورتوں کا پردہ. اب یہ بات کنفیوژن رہے گی، مرد کون سا برقع پہننا؟ جی مردوں کا پردہ کیا ہے آخر؟ قرآن میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے بول دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھ نیچے رکھو ہمیشہ. اللہ اکبر، آنکھ نیچے رکھو، یہ ہمارا پردہ ہے. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 لوگوں کا نام لیا. میں نے 12 بھی لکھ لیے ہیں، وقت رہا تو شاید میں ادھر آؤں گا. عورتوں سے اللہ نے کہا یہ 12 لوگوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 12 لوگوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احادیث میں 1-2 اور ہیں، انہیں چھوڑ کر دنیا میں ہر کسی سے پردہ کرنا ہے. آج ہیں نام لے لے کر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. انگلی پر گنیں گے نام، یا واپس مومن کامیاب مومن پر چلے جاؤں میں؟ کیا کرتے ہیں؟ گنیں گے نام یہ، یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے بھائی، جی پڑھ لیں گے. بہت اہم موضوع ہے مومن کامیاب مومن، کہیں وہ چھوٹ نہ جائے. 12 لوگوں کا نام اللہ نے لیا ہے، آپ ایک بار پڑھنے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد میرے بھائیوں آگے جب چلیں گے آپ کے اور میرے لیے، کسی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، سورہ نور میں ہے، وہ مجلس کے آداب کیا ہیں؟ مجلس میں بیٹھ کر اٹھ کر جانے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن میں ہے انما المؤمنون الذین اذا كانوا معه. مومن تو وہ ہوتے ہیں جب نبی کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اٹھ کر اگر جانا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اگر ان کو جانا ہے کسی اہم کام کے لیے پرمیشن لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ادب والا انسان بنائے بھائی، اللہ ہمیں ادب والا انسان بنائے. پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، پڑھو، معلوم کرو آداب مجلس، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں. میں بڑی ہمدردی سے، جی کل میں ذرا غصہ ہو گیا تھا، کیا لوگ بولتے ہیں صحیح، سچ بولو جی. ارے کل غصہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا میں؟ ارے بولو بھائی، غصہ ہوا تھا میں؟ جی غصہ ہوا تھا، اس میں میری غلطی نہیں تمہاری غلطی. کیوں بولو؟ تمہیں دعا نہیں کرتے نا ہماری نرمی کے لیے. میں کتنی بار آپ سے بولتا ہوں دعا کرو دعا کرو، نہیں کرتے ہیں، تو کس کی غلطی ہے؟ تمہاری غلطی ہے. جی ہاں، کیسا ملا دیکھو تم نا مدرس، غلطی کر کو غلطی تمہاروں پر ہی زیادہ کرے. جی یہ ہے ایک آیت کریمہ ہے، آپ بہت پڑھو اس آیت کو. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پہلی آیت پر آتے ہیں، اس پر 10 منٹ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. آج کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 55. کیا نمبر؟ 55 میں نہیں بول رہا ہوں میں، ڈائریکٹ 55، اس لیے کہ 55 سب کو سمجھ میں آتا ہے. سورۃ النور. میں آپ سے ایک سوال کر کے میں آیت بولتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے اس کلام پر آپ سے بھی سوال ہے، اور جتنی دنیا میں جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں سب سے میرا سوال ہے. اللہ نے جو ایک کہا، ابھی آیت جو میں پڑھنے والا ہوں اس پر مسلمانوں کو گارنٹی ہے کیا؟ رمضان میں پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں آیا مجھے. ہمیں ہے کیا؟ ہمیں ہے گارنٹی؟ اگر ہمیں گارنٹی نہیں تو پھر مسلمان کہاں سے ہم؟ اگر اللہ کے کلام پر مسلمان کو گارنٹی نہیں ہے وہ مسلمان کہاں کا رہا؟ اب سنو آیت کریمہ. وعد اللہ، نماز تراویح کی آیت پڑھ رہا ہوں. آپ نے تراویح میں سنا ہے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے. کن سے کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے. کون ایمان لے کر آئے ہیں؟ کون ایمان لے کر آئے؟ یہ تو بولو، کس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے؟
وہ لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ کا وعدہ ہے. کن سے اللہ وعدہ کر رہا ہے؟ مومنوں سے اللہ نے وعدہ کیا. کیا اللہ کا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. دوبارہ یہ زمین کی خلافت، یہ زمین کی حکومت اللہ مومنوں کے ہاتھ میں دے گا جیسے پہلے اللہ نے دیا تھا. اونٹ چراتے تھے نا صحابہ اکرام، کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اونٹ چراتے تھے. اللہ نے ان کو اٹھا کر دنیا کا امام بنا دیا. حضرت عمر کے زمانے میں 2 سپر پاور ایک ساتھ مسلمانوں کے انڈر میں آ گئے. قیصر بھی آ گیا، کسرا بھی آ گیا. آج ایران ہے نا، یہ جو ایران ہے، کسی زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں یہ سپر پاور تھا. حضرت عمر نے فتح کیا ہے، ان کے دور میں فتح ہوا. یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے. اللہ وہی کہہ رہا، پہلے میں دے چکا ہوں، ویسے دوبارہ میں دوں گا تم کو. اللہ اکبر. اس دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دوں گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. دوسرا اللہ کا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ جو دین پر تم چل رہے ہو نا، اسلام، اس دین کو، اسلام کو ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا کرے گا. کتنے وعدے ہوئے؟ کتنے وعدے؟ یقین ہے جی؟ یہ یقین ہی نہیں ہے، تمہاری آواز میں یقین نہیں ہے جی. یہ ہمارا یقین ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ بول رہا ہے میں دوں گا یہ چیز جی. خلافت بھی دوں گا، تمہارے دین کو غلبہ بھی دوں گا. آگے اللہ کا ایک جملہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ تمہارا خوف مسلمانوں سے ہٹا کر اللہ مسلمانوں کو امن کی زندگی دے گا. پڑھ لو نا آیت، پڑھو جا کر، ترجمہ پڑھو آیت کا. 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں. دوبارہ اللہ تمہیں حکومت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو تمکین عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوف کو ہٹا کر، یہ ڈر کو ہٹا کر اللہ تمہیں سکون کی زندگی دے گا. یقین ہے اللہ کے وعدے پہ؟ اب تو بولو. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. لیکن اللہ نے ہم سے ایک چیز مانگی ہے، تم یہ ایک کام کرو، میں یہ 3 وعدے پورے کرتا ہوں. کیا مانگا ہے اللہ نے انسانوں سے؟ مجھے قرآن کی آیت چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو امید بھی ختم ہو گئی ہے. جی ہاں، امید بھی ختم ہو گئی، ڈر کی زندگی ہے. اللہ کہتا ہے ہٹا دوں گا ڈریے میں، اس ڈر کو ہٹا کر سکون کی زندگی دوں گا. آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ 55. آیت نمبر کیا ہے؟ 55. اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اہم ہے. یعبدوننی، بولو، اللہ کا کلام ہے. لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ شرک مت کرو. میں تمہیں یہ 3 چیزیں عطا فرماتا ہوں. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے، مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں ہے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے، تم شرک چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو. دیکھو حالات اللہ بدل دے گا. ابھی تو بولو یقین ہے اس آیت پر؟ اللہ مسلمانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اس آیت پر بڑے بڑے کانفرنسز بعد میں کرو. کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ کدھر جائیں گے مسلمان؟ اللہ چاہا تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ یہ آیت پر ہم مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی بھر توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس کے بعد جیسے میں نے وعدہ کیا 5 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جلدی رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ 5 چیزیں جس مسلمان میں آ جائیں گی وہ مسلمان کامیاب ہے، وہ مسلمان کامیاب ہے. مختصر وقت میں یہ 5 باتیں لے کر یہاں سے اڑ جائیے انشاءاللہ. پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جی اللہ کرے کہ آپ لکھ کے رکھیں کہیں جا کر، یا آپ کہیں جا کے لکھ کے رکھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہاں گھر ہے ٹینی روڈ میں، ذرا پیسہ آ گیا ادھر چلے گئے، ذرا پیسہ آ گیا اور ادھر چلے گئے، پوش علاقے میں چلے گئے، خاص بڑا مکان بنا لیے، سمجھتے ہیں کامیابی ہے. کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ تھوڑی دیر کی کامیابی ہے. اللہ جسے کامیابی کہہ رہا ہے اسے غور سے سنو. پہلا جملہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع ہو.
کیا جملہ؟ انگلی پر گنو نا، کیا جملہ ہے؟ مجھے گواہی دو، میں نے ہر سال بولا نہیں بولا یہ؟ خشوع کسے بولتے ہیں نماز میں؟ خشوع جی، نماز میں خشوع کسے بولتے ہیں جی؟ اس مسجد میں کتنے فیان ہیں؟ کچھ لوگ نماز میں کھڑ کر گنتے ہیں. بالکل، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے اوپر کے جیب میں کونگی رکھتے ہیں، نماز میں کھڑ کے ایسا داڑھی کو مار کے پھر رکھ لیتے ہیں. ارے ایسے بھی نمونے ہیں نماز میں فون اٹھا کے دیکھتے ہیں کس کا فون آیا کر، پھر واپس رکھ لیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں دنیا میں. نماز میں خشوع آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کامیابی کی پہلی علامت جی. خشوع کا معنی کیا ہے؟ میں بولا ہوں، ہمیشہ بولا ہوں، آپ میں سے کوئی اگر بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. بولیے. حضرت علی نے کچھ بولا ہے، سنیں گے؟ کس نے بولا؟ حضرت علی نے بولا ہے رضی اللہ عنہ، مجھے، میری اولاد کو، آپ کی نسلوں کو اللہ حضرت علی جیسا بنائے. نام سن کر ہی مجھے خوشی ہو جاتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خشوع کے بارے میں کچھ بولا ہے، اور اسے حافظ صلاح الدین صاحب نے اپنی تفسیر احسن البیان میں اسے ذکر کیا ہے. خشوع کس کا نام ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 چیزیں نماز میں ہونا ہے. اگر نماز میں 3 چیزیں ہیں تو اس کی نماز میں خشوع ہے. سب سے پہلے کچھ لوگوں نے کچھ جوابات دیے ہیں، میں ملا کے ایک ساتھ جواب دے رہا ہوں. جس کی نماز کے اندر، جی ہاں، جس کا دل، سب سے پہلے جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو جائے. کیا پہلا جملہ؟ اردو میں ترجمہ بولو. جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو جائے. کیا معنی فارغ ہونے کا؟ جی، سارا ٹینشن باہر رکھو، نماز کے لیے مائنڈ کو فری کر لو، فری کر کے نماز کو آؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، نماز کے لیے دل فارغ کر لو. پہلا. دوسرا کام، یہ بھی اسی سے ملا ہوا ہے. حضرت علی کہتے ہیں تمام کاموں سے منقطع ہو جائے. جب آپ بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اللہم افتح لی، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اس کا اردو معنی یہی ہے، اللہم، اے اللہ، افتح لی، میرے لیے کھول، ابواب رحمتک، اپنے رحمت کے دروازے، تمام کاموں سے منقطع ہو جائے. تیسری چیز بہت اچھی ہے، یہ میں بہت کم لوگوں میں دیکھا ہوں، دوسرے سارے کاموں پر نماز کو ترجیح دے. یاد نہیں رہے گا، اللہ کو گواہ بنا کر بول رہا ہوں، یاد نہیں رہے گا. قول علی لکھ کے رکھو جا کر، حضرت علی کا یہ قول نماز کے بارے میں لکھ کے رکھو. سارے کام چھوٹے ہیں، نماز سب سے بڑی ہے. یہ زندگی میں جس کے رہے گا اس کی نماز میں خشوع آئے گا، خشوع آئے گا. اور جن کا میں نے ابھی نام لیا، یہ نماز انشاءاللہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت، خشوع کے بارے میں زیادہ نہیں بات کروں گا، ایک حدیث بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، صحیح حدیث ہے، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کیسی بھی نماز پڑھ لیں ان کی نماز ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہے. وقت قلت ہے، سوال نہیں ہے، میں ہی حدیث پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں خاص طور سے میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں آپ. ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں، لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ان کی نماز ان کے کان کے اوپر، میں نے تو سر کہہ دیا، ان کی نماز ان کے کان کے اوپر نہیں جاتی، شبرن، ایک بالش بھی نہیں جاتی. رجل اما قوما وهم له کارہون، پہلا آدمی وہ جو قوم کی امامت کر رہا ہے مگر قوم اس سے خوش نہیں ہے، قوم اس سے خوش نہیں ہے. دوسرا وامرأۃ، وہ عورت، باتت، جس نے رات گزارا ہو، وزوجها علیہا ساخط، پوری رات اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی عورت کی نماز اس کے کان کے اوپر نہیں جاتی ہے. تو پہلے آپ کسے راضی کرنا دیکھ لیجئے، وقت میرے پاس نہیں ہے اس حدیث کو کھول کر بیان کرنے کے لیے. تیسرا آدمی والعبد العابق، غلام ہے، آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے، بھگوڑا غلام، بھاگا ہوا غلام. اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع لے کر آئے. یہ پہلی چیز ہے. کتنی چیزیں بتانی ہیں مجھے؟
5 چیزیں ہیں. دوسری چیز بہت اہم چیز ہے الحمدللہ. جی ہاں دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کسے یاد ہے؟ نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ دوسرا ہے. جلدی جلدی چلتے ہیں، وقت کی قلت ہے ہمارے پاس. کامیاب مومن وہ ہے جو لغو سے دور رہتا ہے. کس سے دور رہتا ہے؟ آپ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، مسجد میں بیٹھے ہیں. کون کون یہ سیکنڈ پہ عمل کریں گے؟ نہیں، مشکل ہے. سوچ کو بولو. آپ کو ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا، حضرت موبائل کو. اب بولو انشاءاللہ. نہیں ہوگا. ہونا تو میں کسے کی چھوڑ ڈالتا ہوں، اسے نہیں چھوڑتا ہوں. وہ کسے میں بولا نہیں ڈیش ڈیش. جی چھوڑ سکتے ہیں. کامیاب بننا ہے تو چھوڑو، اتنا استعمال کرو جتنا فائدہ پہنچے گا. جی ہاں، جو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، وقت کا ضیاع ہے، اس کے ساتھ کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو لغو سے دور رہتے ہیں، میں نے 1.5 صفحہ نوٹ کیا ہے. لغو بولتے کسے ہیں؟ کس کو لغو بولتے ہیں؟ لغو کا معنی کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لغو کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، اللغو یشمل الباطل من الکلام. لغو کسے بولتے ہیں؟ جو بات چیت ہم کرتے نا، اس میں باطل، غلط بات چیت، فضول بات چیت، بیکار بات چیت، ایسی چیز، ایسا عمل جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ لغو. چھوڑیں گے؟ ریلز پہ ریلز، شارٹس پہ شارٹس، گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. چاٹنگ میں افسوس ہے، بہت افسوس ہے. ماں کا احترام بھی نہیں ہے، باپ کا بھی احترام نہیں ہے. بہت افسوس. ادھر بیوی سو رہی ہے، ادھر شوہر سو رہا ہے. بیوی چاٹ الگ لگی ہوئی ہے، شوہر الگ لگا ہوا ہے. یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی جو ہے فرصت نہیں ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا، ایران اور توران سے تو باتیں چل رہی ہیں، بازو کے دوست سے بات نہیں چل رہی. یہی ہے ہمارا حال. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ اس لغو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہارے سامنے ایک مثال ہے. 4 بچوں کی ماں اسی لغو کی وجہ سے گیم کھیلتے کھیلتے اس ملک سے اس ملک میں آ گئی. نہیں آئی. اس ملک سے اس ملک میں آ گئی. 4 بچوں کی ماں. ہم کتنے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لغو سے اس امت کی حفاظت فرمائے. دوسری چیز ہے. تیسری چیز الحمدللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ خوشی سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی چیز والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. کون؟ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. زنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. یاد رکھو، مرتے ہی قبر سے شروع ہوگی اور جہنم میں بھی ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لے کر گئے معراج میں، ایک تنور کو میں نے دیکھا. تنور سمجھتے؟ روٹی پکاتے نا. جہنم میں ایک تنور تھا، بہت بڑا تنور. میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے ہیں، مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگی ہیں. نیچے سے آگ دیا جا رہا ہے، انہیں نیچے سے بھونا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل سے، کون ہیں؟ کہا یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اسی طریقے کا عذاب دیا جائے گا. یہ صحابہ ڈرتے تھے اسی لیے کبھی زنا ہو جاتا نا تو نبی سے آ کر بولتے وہ عذاب بہت بڑا ہے اللہ کے نبی، اس سے بہتر ہے یہ دنیا کا عذاب مل جائے. کئی بار ایسا آتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے آئے، نبی نے چہرہ ایسا کر لیا. ادھر آئے، نبی نے چہرہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی یہاں کر دو، یہاں سزا دے دو، بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا سے بچا کے رکھے. لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے. بہت کیا چھوٹے چھوٹے بچیاں 12 سال 15 سال کی بچیوں کے ساتھ. کون ہیں یہ لوگ؟ دے آر دا لیڈرز آف دا ورلڈ. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ دنیا چلانے والے لوگ ہیں. جی اللہ چھوڑے گا ان کو؟ نہیں میرے بھائی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ، وقت ہو چکا ہے، شاید میں اور اس چیز میں نہیں بول پاؤں گا. آپ جانتے ہیں اس حدیث کو. بس اتنا کہتا ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں اچھے اچھے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے، نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں اور ہر مسلک کے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مگر زنا میں شامل ہیں.
انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ زنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک جملہ کہا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو کر دو گے۔ یا رب العالمین، ولا تقربوا الزنا، اے مسلمانوں زنا کے قریب نہیں جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، بڑا برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ قریب جانے سے مراد علماء لکھتے ہیں وہ ذریعے، وہ ویڈیوز، وہ میگزینز، وہ موبائل فون، وہ انٹرنیٹ، وہ چیٹنگ، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو ورنہ چلے جاؤ۔ نبی نے ایک جملہ کہا اور نبی کا جملہ صحیح ہے، اسی پہ شاید ایک چیز بول کر بات ختم کر لیتا ہوں، پانچواں باقی ہے اسے بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں، لا یخلون رجل بامرأۃ، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کبھی اکیلے میں نہ بیٹھے۔ جی میرے نبی سچ بولے غلط بولے؟ زور سے جی۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ نہیں، میں بہت بڑا متقی ہوں، اس لیے میں اکیلے میں رات کے 2 بجے میں اس پر دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ جی کون سی دعوت کا کام کر رہے ہو بھائی؟ کون سا کام کر رہے ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال وقت نہیں ہے اس پر مجھے بولنے کے لیے، میں نے دیکھا ہے اور قریب سے دیکھا ہے، اس لیے میں اسے روکنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آخری بات، بہت ساری عورتیں پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، مردوں کے تعلقات غلط ہیں، عورتیں پریشان فون کر کے بولتی ہیں شیخ یہ مسئلہ ہے، گھر پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ اس لیے میں وہ مردوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے یہ راستہ چھوڑ دو، یہ راستہ غلط ہے۔ آخری بات جو کامیابی کی علامت ہے، 4 چیزیں ہو گئی نا، کیا کیا ہوئی؟ جی نماز کی پابندی، خالی پابندی ہے یا اس میں کوئی اور جملہ ہے؟ خشوع اور خضوع ہے۔ دوسرا لغو سے بچنا ہے۔ تیسرا زکوٰۃ، میں نے کچھ بھی نہیں کہا زکوٰۃ۔ چوتھا شرمگاہوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو قرآن کی آیت ہے، اللہ وہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب مومن وہ ہوتا ہے جو امانتوں کو ادا کرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اسے وقت نہیں، بہت لے لیا، میں معذرت خواہوں آپ بھائیوں سے، آج تمہارا زیادہ ٹائم میں لے لیا ہوں۔ چھوٹی چیز میں نے نوٹ کی ہے، علماء کرام کے اقوال میں نے نوٹ کیے ہیں۔ امانت کس کو بولتے ہیں؟ 2 طرح کی امانتیں علماء نے بتائی ہیں۔ ایک، اللہ نے جتنی بھی احکامات، فجمیع ما اوجب اللہ امانہ، یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا وہ امانت ہے، اللہ وہ امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکنڈ، یہ بھی میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، اموال امانہ، اسرار امانہ، کیا پڑھ رہا ہوں میں دیکھ کے؟ ایک دوسرے کا مال لیتے نہیں، امانتیں۔ اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دے، ایک دوسرے کا راز بھی امانت ہے۔ کیا چیز؟ ایک دوسرے کا راز بھی امانت ہے۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو غسل دے، انتقال ہونے کے بعد اگر کوئی کسی کو غسل دے، غسل دیتے وقت کوئی چیز دیکھے وہاں، ایسی چیز جو نازیبا ہے، جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ امانت ہے، باہر آ کر اسے بھی بیان نہ کرے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، کسی کا راز، کسی کی بھی کوئی چیز، یہ بھی امانت ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ باتیں اور ذرا تفصیل میں ہونی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ 5 باتوں پر مجھے، آپ کو، ہماری اولاد کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ نے ایک گارنٹی دی، اس کے بعد جو ان پر عمل کریں گے وہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ نہیں، غلط جواب دے رہے ہیں، ہاں وہ زور سے بولو، الذین یرثون الفردوس، یہ کام کر لو، اللہ کہتا ہے وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ وارث بڑا جملہ ہے، اللہ ہمیں اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلے یہ 5 باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نتیجے میں اللہ، اس کے صلے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ قرآن کی آیت ہے، وارث بنائے۔ جو آج کے احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے ہی معذرت کر لیا ہے، آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ سے ایک بار اور معذرت خواہ ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے،
اللہ مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کے اللہ پریشانی دور فرمائے، اس ماہ مبارک میں اللہ امن کو قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔